السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیا حال چال ہیں آپ کی؟ میرے چمکتے ستارے، ماشاء اللہ۔ بہت خوشی ہے مجھے آپ کے پڑھنے کی، آپ کے سمجھنے کی، اور اس ایج میں اپنی عقل کو استعمال کرنے کی۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم۔ چلیں اب اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ پیارے بچوں، آج ہم ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں اور یہ بھی بیوہ تھیں۔ بیوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا ہو۔ تو ان کے ہسبینڈ جب فوت ہو گئے اور ان کی عدت گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور ان کی وفات 45 ہجری میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11ویں ہجری میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی سال زندہ رہیں۔ پھر ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور یہ بھی بیوہ تھیں۔ اب آپ کو میں یہ بار بار کیوں بتا رہی ہوں کہ یہ بیوہ تھیں؟ کیونکہ جب لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری شادیاں کی تھی، تو انسان سوچتا ہے کہ شاید بہت ہی ینگ لڑکیوں سے شادی کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق تھا شادیوں کا۔ بالکل یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان سب سے شادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہوئیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اتنی یہ ذمہ داریاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہر بیوی کا حال احوال پوچھنا، ان کے نان نفقے کا دھیان رکھنا اور ان کا خیال رکھنا۔ آپ کے ابو صرف آپ کی ایک امی کا دھیان رکھتے ہیں تو کتنا تھک جاتے ہیں نا، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ساری عورتوں کا دھیان رکھنا تھا۔ تو حضرت ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ جو تھیں، یہ ام المساکین مشہور تھیں۔ یہ بہت زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے 8 مہینے کے بعد فوت ہو گئی تھیں، اور ان کو بقیع میں دفن کیا گیا تھا۔ پھر ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ بھی بیوہ تھیں اور ان کے کافی سارے بچے تھے، اور لیکن یہ بہت زیادہ عقل مند عورت تھیں، اور ان کو دین کی بہت زیادہ سمجھ تھی، اور یہ 59 ہجری میں فوت ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی سال بعد تک زندہ رہیں۔ پھر آتی ہیں ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، اور ان کی شادی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جنہوں نے ان کو طلاق دی تھی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ پھر آتی ہیں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ غزوہ بنو مستلق میں پکڑی گئی تھی، اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور ان سے شادی کی ان کی مرضی کے مطابق۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے بہت ہی زیادہ خوش قسمت ثابت ہوئیں، کیونکہ سارے مسلمانوں نے جنگی قیدیوں جو ان کے قبیلے کے تھے ان سب کو آزاد کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال ہے۔ سو آپ نے دیکھا کہ جب کبھی 2 قبیلوں کے مرد اور عورت کی آپس میں شادی ہوئی تو پھر ان قبیلوں کے درمیان میں امن، امان اور محبت کی فضا پیدا ہو گئی، اور کم از کم ان قبیلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ڈر نہیں رہا اس وقت میں، جب کہ کوئی قانون تھا ہی نہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 56 ہجری میں وفات پائی، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی عرصے زندہ رہیں۔ پھر آتی ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی جو قریش کا سردار تھا، اور حضرت ام حبیبہ اور ان کے ہسبینڈ عبید اللہ نے حبشہ ہجرت کی تھی، لیکن عبید اللہ وہاں جا کر نصرانی ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا، لیکن حضرت ام حبیبہ اپنے اسلام پر قائم رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو، جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، پیغام بھیجا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا دے۔ اس نے نکاح پڑھوایا،
حضرت ام حبیبہ کو مہر دیا اور کچھ تحائف کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔ حضرت ام حبیبہ جو تھیں وہ 42 یا 44 ہجری میں وفات پائیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی عرصے بعد تک زندہ رہیں۔ اب میرے پیارے بچوں یہاں پر ہم رک جائیں گے اور دعا پڑھیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔